بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اتنے مضامین اللہ نے بیان فرمائے یہودیوں کے متعلق، بنی اسرائیل کے متعلق، اور آخر میں فرمایا کہ دیکھو ان کے دل جو ہیں وہ سچی بات کو، حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ یہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھر کے اندر تو احساس ہوتا ہے، اتنا احساس ہوتا ہے کہ وہ پانی ان کے اندر سے نکل آتا ہے، نہریں جاری ہو جاتی ہیں، کہیں تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے، اتنا احساس ہے کہ خوف خدا میں اوپر سے نیچے لڑھک پڑتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ لیکن ان کے دل، یہودیوں کے دل انتہائی سخت ہیں، نہ تو خوف خدا میں کبھی ان کی آنکھ سے آنسو نکلتا، کبھی نہ ان کے دل کے اندر نرمی آتی۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ کیا مسلمانوں تم اب بھی توقع رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ یعنی جس اللہ کے اتنے احسانات کہ وادی تیہ میں کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، بہترین غذا کا استعمال کیا، گرمی لگی بادلوں نے سایہ دیا، پانی کی پیاس لگی اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ پتھر پر لاٹھی کو ماریں تو اس سے چشمے بہہ پڑے۔ جس اللہ کے اتنے احسانات، جس نبی کے اتنے احسانات، وہ اپنے نبی کے قتل کے در پہ ہو گئے، وہ اپنے نبی کو ستانے کی انتہا کر دی، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں، آپ ان کو طرح طرح سے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آپ علیہ السلام دین کی دعوت دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ کی دعوت کا دینے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دل سے دعوت دیتے تھے، اور اگر کوئی آپ کی دعوت کو قبول نہ کرتا تھا تو قرآن نے فرمایا ہے فلعلک باخع نفسک، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کے بعد آپ کو اللہ تسلی دیتے، مسلمانوں کو تسلی دیتے کہ اگر یہ قبول نہیں کر رہے ہیں تو ان کے دل تو سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ نے یہودیوں کے 5 طبقات یہاں اس رکوع کے اندر بیان فرمائے کہ دیکھو پہلا گروہ تو یہودیوں کا، ان کے پیشوا ہیں، جن کی صفت یہ تھی کہ وہ توریت کے اندر تبدیلی کیا کرتے تھے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ، کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے جو ان کے نبی پر اترا ہے، یعنی توریت کو جانتے تھے، بوجھتے تھے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَ،
وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ یعنی دل کی سختی کا عالم یہ ہے کہ من چاہا کلام پیش کر دیا کرتے تھے، جو کلام اللہ کا ہے، جو کتاب اللہ کی ہے۔ دل کی سختی کا عالم یہ ہے کہ جسارت دیکھیں آپ کہ ثم یحرفون، اسی کو بدل ڈالا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نادان تھے، عقل رکھتے تھے، جانتے تھے، دین کے رہنما تھے۔ وہم یعلمون، جان بوجھ کر یہ کیا کرتے تھے۔ تو ایسے دل کی سختی والوں سے آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ گویا کہ اگر کوئی دعوت دین دینے پر ایمان نہیں لا رہا تو اپنے دل کو آپ مایوس نہ کریں، آپ دین کی دعوت دیتے رہیں، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ گویا کہ دین کی بات کہتے رہیں، اس امید پر نہیں کہ یہ آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا، اپنے انبیاء پر جو کتابیں اتریں اس کے خلاف گئے اور اس میں تحریفیں کیں۔ یہ پہلا طبقہ یہودیوں کا۔ دوسرا طبقہ اللہ فرماتے ہیں وہ دین کی دعوت یا اسلام کی شان و شوکت دیکھنے کے بعد ایمان تو قبول کیا، لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، لیکن جب وہ اپنے دینی پیشواؤں کے پاس جاتے تھے، یعنی گویا کہ منافقوں والی حرکت تھی ان کی کہ اسلام کو جب بڑھتے ہوئے دیکھا تو اسلام کو قبول کر لیا، اور جب اپنے تنہائی میں اپنے پیشواؤں کے پاس گئے تو ان سے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، یعنی پیشین گوئیاں کہ نبی آنے والے ہیں، ان کا نام یہ ہوگا۔ تو کہنے لگے یہ منافق یہودی کہ مسلمانوں کو جا کر ان کی باتیں مت بتایا کرو جو تمہاری کتاب میں آئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ ہمارے پاس یہودیوں کی یہ تعلیم بھی آئی تھی جو ان کی کتاب میں موجود تھی، تو وہ ہمیں قیامت کے دن ہمارے خلاف ان گواہیوں کو استعمال کریں گے، لہذا انہیں مت بتلایا کرو۔ یہ منافق گروہ جو یہودیوں کا تھا، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے جس کو وہ چھپاتے تھے کہ ان کی کتاب میں ذکر تھا اللہ کے نبی کا، ان کی کتاب میں ذکر تھا آپ علیہ السلام کی پیدائش کا، ان کی کتاب میں ذکر تھا کہ آپ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کر کے جائیں گے، ان تمام باتوں کا ان کی کتابوں میں ذکر تھا، وہ اس کو چھپا لیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جس کو وہ چھپاتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آپ کی بات کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات کو، اے مسلمانوں، اگر کوئی تمہاری بات کو قبول نہیں کرتا تو دل کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ ہاں، ایمان کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں تسلی کے طور پر اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے، یعنی اتنے واقعات تم نے سن لیے، اتنی نافرمانی کا ان کی ذکر سن لیا، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں تحریف یعنی اس کو بدل
دیا کرتے تھے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب یہ لوگ، یعنی یہودیوں میں ایک طبقہ تھا کہ جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ یہ اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر یہودیوں کا ایک طبقہ تھا جو منافقانہ حرکت کرتا تھا کہ وہ دیکھ کر کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر قیامت کے دن انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ یعنی مسلمانوں کے متعلق جو پیشین گوئی ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو نہ پتہ چلے۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کی ساری باتوں کا خوب علم ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے۔